ساجدگاری کی دعوت دیتے ہیں کہ موصوف آئے اور علماء دیوبند اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی تقریر پیش کریں۔ الحمد لله الذي أبدى الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يخشى الله من عباده العلماء، صدق الله العظيم۔ جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، وہ نکلے میرے ظلمت خانہ دل کے مکینوں میں۔ قابل سر تقریم سامعین کرام اور مہمانان اعزام، آج میں ان یاران باصفا شہیدان عشق و وفا، وارثان بلال اور عشاق نبی کے ترکیے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جن کا قلب و جگر نبی کی عظمت سے معمور تھا، جن کا دل عشق نبی سے سرشار تھا، جن کے چہرے پر عزم و استقلال کی علم جلوہ فکر تھی، جنہوں نے اہل جہاں کو عشق نبی کا درس دیا، صنف انسانی کو محبت کا پیغام سنایا، جنہوں نے امت کو نبی سے پیار کرنا سکھایا، محبت نبی کا طریقہ بتایا، عشق نبی کا راستہ دکھلایا، جن کو دنیا علماء دیوبند کہتی ہے۔ لیکن میرے عزیز دوستو، میں حیرانیت کے عطا سمندر میں غم کے سرگردہ اور پریشان ہوں کہ اس قلیل وقت میں ایسے عظیم الشان موضوع پر کس طرح گفتگو کر سکوں، جس کا غیروں نے بھی کھلے الفاظ میں اعتراف کیا ہے۔ ان کی کن کن گوشوں کو لوگ اس سوا پر لاؤں، ان کی کن کن خوبیوں کو بیان کروں، ان کی کن کن خصوصیات کو نظر انداز کروں، ان کے عشق نبی کی واقعات کی سیر کراؤں، یہاں مجاہدانہ کردار کی بنیاد سناؤں، عشق نبی سے سرشار مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی سفر حج کی منزل کشی کروں، یا روزہ اکبر پر مولانا حسین احمد مدنی کو ذرا حدیث کی جگت دکھلاؤں، عشق نبی سے سرشار مولانا قاسم مولانا رشید احمد گنگوہی کے دل کا تذکرہ کروں، یا جنگ آزادی کے موقع پر علماء دیوبند کے عشق نبی کی داستہ بتاؤں، کیا کیا بتاؤں، کہاں تک بتا سکتا ہوں، خدا نہ چاہو اگر تم سے ہو سکے تو علماء دیوبند کی عشق نبی کی داستہ تاریخ کے اوراق سے پوچھو، مکہ کی ہجر مدینہ کے ریگستانوں سے پوچھو، بالاکوٹ کی پہاڑیوں مالٹا کے قید خانوں سے پوچھو، یہ سب تمہیں علماء دیوبند کے عشق نبی کے نغمے سنائیں گے، جنہوں نے عشق نبی کی خاطر اپنی جان جعفری کے حوالے کر دی۔ بات تو یہ ہے کہ اگر سرزمین دیوبند پر علماء دیوبند کی شکل میں احسان خدا نہ ہوتا، عشق نبی کا طریقہ معلوم نہ ہوتا، محبت نبی کا وجود نہ ہوتا، اگر علماء دیوبند نہ ہوتے تو ہمیں نبی سے پیار کرنا نہ آتا، نبی کو اپنی سینوں میں بسانا نہ آتا، نبی سے چپٹنا نہ آتا۔ دوستو، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہستی سے کون ناواقف ہے، انہیں کون نہیں جانتا ہے، جو علماء دیوبند کے سب سے بڑے لیڈر، سب سے بڑے قائد اور سب سے بڑے رہنما ہے۔ جب بیت اللہ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو مدینہ سے 7 دن پہلے اپنا جوتا اتار لیتے ہیں، کسی نے کہا حضرت یہ پتھریلی زمین ہے، پیروں میں پتھر لگیں گے، پیروں میں تکلیف ہوگی، پیروں میں زخم آ جائے گا۔ فرمایا پتھر اور زخم کی کوئی بات نہیں ہے، میں جوتا اس لیے اتار رہا ہوں کہ شاید آج سے 1400 سال پہلے اس سرزمین پر رسول اللہ کے نقوں پر قدم آئے ہو اور نانوتوی کا گستاخ جوتا کہ رسول اللہ کے قدموں پر نہ آ جائے۔ اللہ اکبر، کیا اس کے رسول تھا۔